عزیزان گرامی، یہ عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ، ماہ مقدسہ، ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، اور رب العالمین حکم الحاکمین کے فرمان کے مطابق ایام معدودات، یہ گنتی کے جو ایام ہیں، گنتی کے جو دن ہیں، یہ آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے ہیں۔ نصف رمضان المبارک گزر چکا اور نصف سے کم حصہ رمضان المبارک کا وہ باقی ہے۔ تو خالق کائنات وحدہ لا شریک اس مقدس مہینے کے صدقے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عزتیں اور سربلندیاں عطا فرمائے، اور خالق کائنات رب العالمین حکم الحاکمین اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، کیونکہ اس رب العالمین حکم الحاکمین کا فضل، اس کا احسان اور اس کی رحمت جو ہے وہ جب بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، پھر اس کے لیے عزتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے لیے معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر بھی اور اگلے جہان کے اندر بھی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اپنا کرم اس پر فرماتا ہے۔ تو خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ فضل و کرم یہ یقیناً اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے دست قدرت میں ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، وہ بڑی وسعتوں والا ہے اور بڑا علم والا ہے۔ اور آگے فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، اور وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل و احسان والا ہے۔ وہ رب العالمین حکم الحاکمین جو تمام کائنات کا خالق ہے، تمام مخلوقات جو ہیں وہ اس کی تخلیق کردہ ہے، تو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین بقدر ضرورت ہر ایک کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے بلا تخصیص۔ اس کے اندر ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کفار بھی ہیں۔ جو رب العالمین حکم الحاکمین کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے، جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے، تو اس رب العالمین حکم الحاکمین کی رحمت جو ہے وہ دنیا کے لیے، دنیا کے اندر سب کے لیے بقدر ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین جہاں اپنے ماننے والوں پر رحمتیں فرماتا ہے، وہاں کفار و دیگر جو اقوام ہیں ان کو بھی رب العالمین حکم الحاکمین کی رحمت سے حصہ ملتا ہے، خالق ان پر بھی رحم فرماتا ہے۔ لیکن جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی رحمت خاص ہے، وہ قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ دنیا کے اندر تو اس کی رحمت سب کو ملتی ہے بقدر ضرورت، لیکن قیامت والے دن اس کی رحمت جو ہے وہ صرف اہل ایمان کو نصیب ہوگی۔ اہل ایمان پر اس کا رحم ہوگا، اس کی رحمتیں شامل حال ہوں گی۔ تو ایمان والوں کو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کل قیامت والے دن
جنت الفردوس کی صورت کے اندر جو ہے وہ اپنا فضل و کرم اور احسان عطا فرمائے گا۔ اور اس کی رحمت جو ہے وہ کسی ضابطے کی پابند نہیں ہے، وہ جسے چاہے جب چاہے جتنی چاہے رحمت عطا فرمائے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کی منشا ہے، وہ اس کی رضا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمتیں نازل کرنے کے لیے اعمال عطا فرمائے، ایام عطا فرمائے، جن کے اندر اللہ اپنی رحمتیں امت مصطفیٰ پر نازل فرماتا ہے، اور ان اعمال کے ذریعے اللہ جو ہے وہ اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایسے اعمال جو ہیں وہ بیان فرمائے جو رحمت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یعنی ایسے اعمال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتائے ہیں کہ جن کے کرنے پر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ان اعمال میں سے ایک جو ہے وہ یہ ماہ رمضان المبارک بھی ہے، یہ مقدس ایام ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں جو ہیں وہ اس مہینے کے اندر مومنوں کے اوپر نازل ہوتی ہیں، ایمان والوں کے اوپر نازل ہوتی ہیں، رحمت کے دروازے مالک کے کھلے ہوتے ہیں اس ماہ مقدسہ کے اندر۔ تو اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو رحمت خداوندی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بیان کیا ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا۔ اور جو لوگ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے راستے کے اندر جہاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ان کو اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے، ان کو درجات عطا فرماتا ہے، ان کو مقام و مرتبے عطا فرماتا ہے، کسی کو غازی بنا کر شان عطا فرماتا ہے، کسی کو شہادت کے مرتبے عطا فرما کر جو ہے وہ شان عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک، اس کا یہ دوسرا عشرہ، اس کے اندر کفر و اسلام کا پہلا جو معرکہ ہوا تھا جنگ بدر، وہ بھی اس دوسرے عشرے کے اندر ہوا، 17 رمضان المبارک۔ اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جو فتح مکہ عطا فرمائے وہ بھی رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے کے اندر۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ اور اس پر ملنے والی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور خالق کائنات وحدہ لا شریک کے قرآن کے مطابق کہ ان پر اللہ کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جہاد کے ذریعے رحمت الہی ملتی ہے، یہ رب کا وعدہ ہے کہ دین اسلام کو غالب رکھے گا۔ دین اسلام کو غالب رکھنے کے لیے اسے جو ہے وہ کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، کسی مخلوق کی حاجت نہیں ہے۔ وہ رب العالمین حکم الحاکمین چاہے تو کن فرما کر جو ہے وہ دین اسلام کو غلبہ عطا فرما دے۔ وہ رب العالمین حکم الحاکمین چاہے فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ دین اسلام کو غلبہ عطا فرما دے، جیسے میدان بدر کے اندر اللہ نے جو ہے فرشتوں کا نازل فرمایا۔ وہ چاہے تو دیگر مخلوقات کے ذریعے، پرندوں کے ذریعے، ابابیلوں کے ذریعے جو ہے وہ دین اسلام کو غلبہ عطا فرما دے، لیکن وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے مسلمانوں کو حکم جہاد عطا فرمایا۔
کس لیے عطا فرمایا کہ اس جہاد کے ذریعے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ سے ان کو درجات ملے اور ان پر رب کی رحمتیں نازل ہوں۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جہاد فی سبیل اللہ کیا، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، فرمایا اللہ کے نزدیک اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے بڑے درجات ہیں، اللہ ان کو بڑے درجات عطا فرمائے ان کو۔ اور فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اور آگے فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ اور فرمایا پھر رب کی طرف سے ان کو اس رب کی رحمت کی بشارت ہے اور اس کی رضا کی بشارت ہے، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جنت جو ہے وہ تیار کی ہے۔ جنت ان کے لیے ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، ہمیشہ رہنے والی۔ دنیا کے اندر تو بندے کو کوئی نعمت ملے، اس نعمت کا زوال ممکن ہے۔ نعمت دنیا کے اندر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن دنیا کے اندر کسی انسان کو کوئی نعمت ملے، اس نعمت کا زوال ممکن ہے۔ کسی کو مال ملا، نعمت ہے، لیکن اس کے اندر کمی ممکن ہے۔ کسی کو جو ہے وہ صحت ملی، نعمت ہے، اس کے اندر کمی ممکن ہے بیماری کی صورت کے اندر۔ اولاد کی صورت میں خوشی ملی، اس کے اندر بھی کمی ممکن ہے، کیونکہ خالق کائنات وحدہ لا شریک جو ہے وہ اپنے بندوں کو طرح طرح سے آزماتا ہے۔ تو زوال نعمت دنیا کے اندر ممکن ہے، لیکن اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ زوال نعمت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جو اللہ عزتیں عطا فرمائے، جو نعمتیں عطا فرمائے، وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمارے لیے ان کو قائم و دائم رکھے، کیونکہ زوال نعمت جب ہوتا ہے پھر بندے کے حالات جو ہے وہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تختوں پر بیٹھنے والے جب تخت سے نیچے اترتے ہیں تو پھر ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرما۔ تو دنیا کے اندر زوال نعمت ممکن ہے، لیکن آخرت کے اندر فرمایا اللہ ان کو ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا نعیم مقیم، جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہیں، ان کے اندر زوال ممکن نہیں ہے۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو فرمایا جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا، یہ سارے انعامات جو ہے وہ کہاں سے مل رہے ہیں، کس عمل کی وجہ سے مل رہے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے رحمت کی بشارت ہے، اس کی رضا اور خوشنودی کی بشارت ہے، جنت کی بشارت ہے۔ یہ ساری نعمتیں کیسے مل رہی ہیں؟ یہ مل رہی ہیں اللہ کے رستے کے اندر جہاد کرنے سے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ یہ مسلمانوں کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ مسلمانوں کی بقا کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ضروری ہے۔ اور جب میدان بدر ہوا، غزوہ بدر ہوا، تو اس وقت صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ غلام، ان کا جذبہ اور ان کا جوش، شہادت کا شوق ان کے اندر اتنا تھا کہ وہ بڑھ بڑھ کر میدان جہاد کے اندر جانے کے لیے بےتاب تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص، عمر چھوٹی تھی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا، غزوہ بدر کے لیے مجاہدین کو تیاری کا حکم ارشاد فرمایا، تو کبار صحابہ کرام، نوجوان صحابہ کرام
جوش و جذبے کے ساتھ میدان جہاد کے اندر جانے کے لیے نکلے تو وہاں پر یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے یہ بھائی جن کی عمر 16 سال تھی، عمر کے اندر چھوٹے تھے، جذبہ شہادت کے اندر معمور ہو کر سرشار ہو کر باہر نکلے۔ اب جب باہر نکلے تو وہ پیچھے پیچھے چھپنے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کہ اے عمیر، کس لیے آئے ہو اور کیوں پیچھے چھپ رہے ہو؟ تو حضرت عمیر کہنے لگے کہ میں جہاد کے اندر جانے کے لیے، میدان جہاد کے اندر جانے کے لیے آیا ہوں، اور چھپ اس لیے رہا ہوں، انی اخاف ان یرانی رسول اللہ فیستصغرنی فیردنی وانا احب الخروج۔ تو حضرت عمیر کہنے لگے کہ میں چھپ اس لیے رہا ہوں کہ مجھے خوف ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگر دیکھ لیا تو میرے عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگر مجھے اجازت نہ دی، میں تو جذبہ شہادت لے کر آیا ہوں، چھپ اس لیے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگر چھوٹے ہونے کی وجہ سے اجازت نہ دی، مجھے واپس بھیج دیا تو پھر جو ہے وہ محبت، میرا شوق رہ جائے گا۔ اور میں تو آیا ہوں وانا احب الخروج، میں اس لیے باہر آیا ہوں کہ لعل اللہ یرزقنی الشہادۃ، کہ اللہ مجھے جو ہے وہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ عمر 16 سال ہے لیکن جذبہ شہادت اور جہاد فی سبیل اللہ کی لگن اتنی ہے کہ 16 سال کی عمر کے اندر میدان جہاد کے اندر جانے کے لیے نکلے ہیں۔ عمر چھوٹی ہے، 16 سال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمیر، تیری عمر تھوڑی ہے، تو واپس چلا جا۔ اب وہ حضرت عمیر رونے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں گھر سے شہادت کا شوق لے کر آیا ہوں، مجھے میدان جہاد کے اندر جانے کی اجازت دیجیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس شوق کو دیکھا، اس وارفتگی کو دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرمائی، اور وہ میدان جہاد کے اندر جا کر 16 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ یہ وہ میدان بدر، وہ 313 صحابہ کا جذبہ تھا کہ بسر و سامانی کے عالم کے اندر وہ 1000 کے لشکر کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور اللہ نے پھر ان کو فتح بھی عطا فرمائی۔ وہ کس لیے فتح عطا فرمائی؟ کہ ان کے دل کے اندر جو جذبہ تھا، ایمانی جذبہ تھا، ان کے دل کے اندر جو شوق شہادت تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو تھوڑے ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو فتح و کامیابی و کامرانی عطا فرمائی۔ اسی طرح 2 صحابی، باپ اور بیٹا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرمایا میدان بدر کے اندر جانے کے لیے، تو وہ 2 صحابی یہ دونوں آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھئی تم دونوں نہیں جا سکتے، دونوں میں سے ایک جا سکتا ہے۔ آپ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے باپ مجھے جانے کی اجازت دے دو، باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹے تو گھر چلا جا، مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ تو پھر فیصلہ ہوا کہ آپس کے اندر جو ہے وہ قرعہ ڈالا جائے، جس کا نام نکلے وہ میدان جہاد کے اندر چلا جائے۔ جب قرعہ ڈالا گیا، قرعہ بیٹے کے نام پر نکلا۔ جب ان کے نام پر قرعہ نکلا تو وہ میدان جہاد کے اندر گئے، اللہ رب العالمین عقب الحاکمین نے ان کو بھی شہادت عطا فرما دی۔ اور جو والد وہ جذبہ شہادت لے کر آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ واپس چلے گئے، اللہ نے ان کے لیے بھی شہادت مقدر رکھی تھی۔ اگلے سال جب غزوہ احد ہوا، اللہ نے ان کو بھی شہادت کی موت عطا فرما دی۔ تو یہ جذبہ، یہ ایمانی قوت، یہ ایمانی طاقت، یہ شوق جہاد فی سبیل اللہ والا، یہ جب مسلمانوں کے اندر رہا تو اللہ رب العالمین عقب الحاکمین نے ان کو سربلندی عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین عقب الحاکمین نے
ان کو سربلندی عطا فرمائی۔ آج ہم دیکھیں کتنے اسلامی ممالک ہیں، لیکن ہمارے اندر سے وہ جذبہ ایمانی جو ہے وہ نکل چکا ہے، وہ جذبہ ایمانی ختم ہو چکا ہے۔ ہم دنیا کی محبت کے اندر، دنیا کی آسائشوں کے اندر، دنیا کی جو ہے وہ سہولیات کے اندر تن آسانی ہمارے اندر اتنی آ گئی کہ ہم نے جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ والا راستہ ترک کر دیا، جہاد فی سبیل اللہ والا راستہ ترک کر دیا۔ اس وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کو پسپائی کا سامنا ہے۔ اللہ رب العالمین حق الحاکمین نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، سربلندی اللہ تمہیں ہی عطا فرمائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم جو ہے وہ سچے ایمان والے بن جاؤ، سچے ایمان والے بن جاؤ۔ جب ایمان جو ہے وہ کامل ہوگا، جب ایمان مضبوط ہوگا، یقین مضبوط ہوگا، تو پھر جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر جب بندہ جو ہے وہ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے عروج کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جب میدان جہاد کے اندر نکلتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین پھر اس کو فتح و کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ آج ہماری حالت مسلمانوں کی یہ ہے کہ 56-57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود جو ہے وہ اسلامی ممالک کے سربراہان کے جو مسلمانوں کا دشمن ہے یہودی اسرائیل، اس کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ یہودی وہ اسرائیل پوری دنیا کے اندر کاروبار کر کے پیسہ کما کر مسلمانوں سے پھر اسی پیسے کو جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر استعمال کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان ممالک جو ہے وہ آپس کے اندر وہ اتحاد اور وہ جہاد فی سبیل اللہ والا جذبہ، وہ میدان بدر والا جذبہ جو ہے وہ ہمارے اندر سے ناپید ہو چکا ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے رب العالمین حکم الحاکمین، ہمیں وہ اپنے اسلاف والا، ہمارے بزرگوں والا، وہ صحابہ والا جو جذبہ تھا، جو ان کے دلوں کے اندر جذبہ ایمانی تھا، غیرت ایمانی تھی، وہ ہمیں جذبہ دوبارہ عطا کر، اور شریک زمرہ لا یحزنوا کر، کہ اے رب العالمین جو آپ نے فرمایا نا کہ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تمہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں، تم بلند رہو گے اگر مومن بن جاؤ۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اس زمرے کے اندر شمار فرما۔ تو یہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ حنین ہو، فتح مکہ ہو، یہ غزوات اسلامی جو ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، تو مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے لیکن ان کا جذبہ ایمانی مضبوط تھا، ان کا جذبہ ایمانی جو ہے وہ مضبوط تھا۔ وہ اس بات پر تھے کہ اللہ رب العالمین حق الحاکمین نے فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کو دوست مت بناؤ۔ لیکن آج جو ہے وہ آج ہم مسلمان جو ہے وہ ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ان یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں۔ تو آج مسلمان اگر عزت سربلندیاں چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اندر وہ جذبہ جہاد جو ہے اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی رحمت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ، اور دوسرا فرمایا وہ ہے احسان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا تو اللہ کی عبادت اس طرح کر ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ۔ فرمایا احسان یہ ہے تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو کہ جب تم اللہ کی عبادت اور بندگی کرو تو ایسے کرو گویا تم رب کو جو ہے وہ دیدار کر رہے ہو، تم رب کا دیدار کر رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر کم از کم یہ کیفیت پیدا کرو کہ گویا کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا۔
آج ہمارے اندر جو ہے وہ یہی یقین کمزور ہو گیا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب بندے کے اندر یہ جو ہے وہ یقین بیٹھ جائے، یقین کامل حاصل ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر بندے کی زندگی بدلتے دیر نہیں لگتی۔ چور چوری کرنے جائے نا، وہاں پر کیمرہ لگا ہو اور لکھا ہو خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو چور وہاں چوری نہیں کرتا۔ کس لیے نہیں کرتا؟ کہ یہاں پر چوری کروں گا، کیمرے کے اندر میری شکل آ جائے گی، میری تصویر ویڈیو آ جائے گی، میں پکڑا جاؤں گا، مجھے سزا ملے گی۔ تو بندہ خدا تو کیمرے کی آنکھ سے ڈرتا ہے، اس رب کے دیکھنے سے نہیں ڈرتا۔ اس رب کے دیکھنے سے نہیں ڈرتا جو تمہارے ہر قول ہر فعل تم دنیا سے جو بچ کر بھی کرو، دنیا کی نظروں سے چھپ کر بھی جو کرو، وہ رب سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ رب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہے، رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن یہ مہینہ ہمارے اندر جلوہ گر ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہم اس کیفیت کو حاصل نہیں کر سکے۔ ہمارا ایمان اور یقین اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر ماہ رمضان المبارک جلوہ گر ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہم اس چیز کو اپنے اوپر لاگو نہیں کر سکے بحیثیت مسلمان کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر عبادات کے اندر بھی لذت اور سرور آتا ہے، پھر بندہ گناہوں کے نزدیک نہیں جاتا، پھر بندہ گناہوں سے بچتا ہے، پھر بندے کے اندر جو ہے وہ جذبہ ایمانی مضبوط ہوتا ہے، یقین کامل حاصل ہوتا ہے، پھر بندے کو دنیا پیاری نہیں لگتی، پھر بندے کو آخرت اور اگلا جہان پیارا لگتا ہے۔ پھر اس رب کو بندہ اس طرح مانتا ہے کہ پھر اس رب کے لیے بندہ جو ہے وہ دنیا کو نہیں دیکھتا، دنیا کے تعلقات کو نہیں دیکھتا، دنیا کی آسائشات کو نہیں دیکھتا، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو تو اس کے اندر بھی شامل ہوتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ آج اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہم مسلمانوں کو بیداری عطا فرمائے، مسلم امہ کو بیداری عطا فرمائے۔ کہیں پر یہودی اسرائیل فلسطین کے اندر کہیں پر جو ہے وہ بڑا بدماش جو ہے وہ مسلمانوں کا جینا دو بار کیا ہوا، کبھی کسی مسلمان ملک کے اوپر، کبھی کسی مسلمان ملک کے اوپر، کبھی کسی مسلمان ملک کے اوپر، اور ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ ہندوؤں کی سازش کے تحت آ کر جو ہے وہ وہاں پر جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہوتا ہے، اور کہیں جو ہے وہ خوارج جو دین کا نام لے کر قرآن پڑھ کر جو ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خوارج کہا گیا ہے کہ یہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن جو ہے وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ قتل کریں گے، بت پرستوں کو چھوڑیں گے۔ تو یہ خوارج جو ہے کبھی کہیں پر دھماکے کر کے مسلمانوں کی جانیں کو جو ہے وہ لے رہے ہیں، کبھی کہیں پر دہشت گردی کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کی جانیں لے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ان فتنوں سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک پاکستان کو محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین عالم اسلام کو اتحاد کی دولت عطا فرمائے، اور اسلام کو عزت اور سربلندی اور وقار جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔